صاحب کتاب کے بغیر کتاب کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب صاحب کتاب، بلکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کتاب کا تو تعارف ہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، اور اللہ نے سسٹم بھی عجیب بنایا۔ یہ نازل مکے میں نہیں کی، مدینے میں بھی نازل نہیں کی، یہ نازل کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی، آپ کے دل پر نازل کی، اس لیے نازل کی۔ کل کلاں کوئی دانشور اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے منصب رسالت کے بارے میں بات کرے، وہ قرآن سے دانش لے کے قرآن اور صاحب قرآن کی بات میں فرق کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اپنے دین کا معاملہ تھا، لہٰذا اللہ نے قرآن نازل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کیا، آپ کے دل پر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر میرے دل میں کوئی بات ہو تو اس کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے دل کا معاملہ ہے، میرا اللہ جانے اور میں جانوں، کسی کے ساتھ کیا تعلق؟ کسی کے ساتھ تعلق بنتا ہی اس وقت ہے جب آدمی زبان سے بول کے بتاتا ہے کہ میرے دل میں یہ ہے۔ اب اس کا تعارف ہوا ہی اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، وگرنہ صاحب قرآن بتاتے نہ تو کبھی قرآن کا تعارف ہی نہ ہوتا۔ ہمیں تو اللہ کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کے اعتبار سے جو اصل مقصد نزول جو قرآن کا ہے وہی مقصد بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ وہ ہدایت دیں، اور کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کا قائل ہو، آپ کے حسن و خوبی کا قائل ہو، آپ کے جمال کا قائل ہو، آپ کی زلفوں کی بات کرے، آپ کی آنکھوں کی بات کرے، آپ کے دندان مبارک کی بات کرے، آپ کی زبان اقدس کی بات کرے، آپ کے چہرہ اقدس کی بات کرے، آپ کے داڑھی کے بال گن کے دکھائے، سارے شمائل بتائے، ساری ہر چیز ہر تذکرے میں برکت ہے، کیونکہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں کہیں ہوگا قیامت تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے مقرر کیے ہوئے اعمال، یہ تینوں قسمیں ہیں حدیث کی، جب ان کا ذکر ہوتا رہے گا تو ایسے ہی ہے جیسے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاشرے کے اندر موجود۔ جب یہ ہوتا رہے گا تو جو امان اللہ نے دی ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو وہاں اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو سکتے ہیں آپ کے قول پر عمل کر کے، آپ کے فعل پر عمل کر کے، اور جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے برقرار رکھے ان پر عمل کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت سے فائدہ اٹھا سکتے۔ لیکن ایک بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نزول یہ نہیں ہے، آپ کا مقصد بعثت یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے برکت حاصل کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و خوبی کی بات کریں۔ یہ ساری چیزیں جیسے میں نے عرض کیا قرآن میں ہر چیز ہے، قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن جو شخص قرآن پڑھنے سے ثواب لینا چاہتا ہو، ہدایت لینا نہ چاہتا ہو، قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا، ثواب دے دیتا۔ جو لینا چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔ اللہ، یہ ایک بڑی شاندار چین ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ کا کلام ہے، اور پھر صاحب قرآن ہے، اور تینوں کے اندر اللہ نے وہ خصوصیت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جو سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری نہیں سنتا، اس کی ناقدری کی وہ نہیں سنتا۔ جو قرآن کو مانتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو اس سے برکت لینے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کو برکت دیتا ہے۔ جو اس سے ثواب لینے کی کوشش کرتا ہے اس کو ثواب دیتا ہے۔ جو اس سے لینا چاہتا ہے اور جو صرف نکتہ افرینیاں کرنا چاہتا ہے اس کو اس سے نکتے تو مل جاتے ہیں، کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ بعین ہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھے، وہ جس نوعیت کا تعلق رکھے گا اس کو وہی کچھ ملے گا۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری تعلق رکھا، ظاہری حسن و خوبی کی بات کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہدایت والا رکھا ہی نہیں، اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد وہی ہے جو قرآن کا مقصد ہے۔